السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اتفاق سے لڑکی کی شادی کہیں اور طے ہو گئی۔ لڑکا زیادہ غریب تھا، وہ یہ شادی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس لڑکی سے کہا کہ شادی کی پہلی رات تم نے مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہے، یہ تمہاری محبت کا امتحان ہوگا۔ لڑکی نے اپنی محبت کے امتحان میں کامیابی کی حامی بھری اور شادی کی پہلی رات لڑکے سے ملنے آنے کی حامی بھر لی۔ اتفاق سے جیسے ہی وہ لڑکی اپنے گھر کی پچھلی کھڑکی سے نکلی، جنگل میں پہنچی تو آگے سے اس کو ڈاکو نے گھیر لیا۔ ڈاکو حیران رہ گئے کہ ایک بنی سنوری دلہن جس نے سونا بھی اچھا پہنا ہوا ہے، وہ اس وقت کیا کر رہی ہے۔ تو اس لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کرنے کے لیے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ ڈاکو حیران ہوا۔ لڑکی نے کہا کہ تم اگر مجھے وہاں پر جانے دو، جو کہ جنگل کی نکر پر واقع ہے، اس کے عاشق کا گھر، تو اگر تم مجھے وہاں تک جانے دو تو اس کے پاس سے مجھے جو کچھ ملے گا میں وہ بھی تمہیں دوں گی۔ تو ڈاکو مسکرایا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارا اس سے وعدہ وفا کرنا تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم سے کیا تم یہ وعدہ وفا کرو گی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ لڑکی جیسے ہی اپنے عاشق سے ملنے کے لیے وہاں پہنچی تو اس شخص نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے اوپر چادر رکھ کر اس سے کہا، آج کے بعد تم میری دین اور دنیا دونوں کی بہن ہو، اور اسے مزید کچھ پیسے دیے اور کہا کہ میں تمہیں آگے تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ لڑکی نے کہا نہیں، میرے گھر والے مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، اس لیے تمہارا میرے ساتھ آنا درست نہیں ہے، اس لیے آپ یہیں پر رک جائیں۔ لڑکا وہیں رک گیا۔ لڑکی جنگل میں جس جگہ پر اس کو ڈاکو ملے تھے وہیں پر آ کر رک گئی اور ان ڈاکوؤں کو آواز دی۔ ڈاکو آ گئے اور لڑکی نے اپنا سارا سونا اتارنا شروع کیا اور ان سے کہا تم خوش قسمت ہو، اس شخص نے مجھے یہ مزید کچھ پیسے بھی دیے۔ ڈاکو نے کہا اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ چادر مجھے دی اور کہا کہ آج کے بعد تم میری دین اور دنیا دونوں کی بہن ہو۔ ڈاکو حیران رہ گیا کہ وہ شخص جو ساری زندگی تم سے محبت کرتا رہا، وہ تمہیں اس روپ میں دیکھ کر وہ تمہاری عزت کر رہا ہے، تو ایک گھر تو ڈائن نے بھی چھوڑ دیا تھا، تو آج کے بعد تم ہماری بھی بہن ہو، تم یقیناً کسی اللہ کے ولی کی بیوی ہو۔ وہ لڑکی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کافی عرصہ شادی کو گزر گیا۔ جب ان کے بچے جوان ہو گئے، ایک رات بیٹھے بیٹھے اس عورت نے پوچھا کہ شادی کی پہلی رات آپ کمرے میں کب آئے تھے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں نے 3 چکر لگائے تھے لیکن آپ نہیں تھی، چوتھی مرتبہ آیا تو آپ کمرے میں موجود تھی۔ اس عورت نے کہا کہ پھر آج تک آپ نے مجھ سے اس واقعے کا ذکر کیوں، آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں کہاں گئی تھی؟ اس کے شوہر نے کہا کہ تم جہاں بھی گئی تھی تم امن و سلامتی سے واپس آئی ہو۔ اس عورت نے حیرانگی سے پوچھا اگر میں کسی سے ملنے گئی ہوئی ہوں تو؟ اس نے کہا تمہیں وہاں سے بھی عزت ملی ہوگی۔ وہ عورت حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تم اتنے وثوق سے کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ میں ہر جگہ سے امن اور امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ واپس آئی ہوں۔ اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پیش کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی نظر کے اندر حیا پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت کو محفوظ رکھے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو سر آنکھوں پر رکھا تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ تم جہاں بھی گئی تم بخیر و عافیت واپس آئی ہو۔ میرا یہ یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہے۔ وہ عورت قدموں میں گر گئی کہ آپ کی اس حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھے ہر شر سے محفوظ رکھا ہے۔ تو دوستو، اپنی نظر میں حیا پیدا کرنا، جہاں پر آپ کی عزتوں کی بھی محافظت ہے وہاں پر یہ چیز آپ کی روحانیت کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے فرامین پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔